اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجسسوا اور عیب نہ ڈھونڈو۔ معزز سامعین، یہ آیت کریمہ سورۃ حجرات پارہ نمبر 26 کی آیت کریمہ ہے۔ آیت کا نمبر ہے 12۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال جاننے کی جستجو نہ کرو، جس طرح اللہ کریم نے میرے کریم رب نے ان کو اپنی ستاری سے چھپایا ہوا ہے۔ چھپائے ہوئے اس چھپے ہوئے عیب کو چھپا ہوا رہنے دو، ان کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ ان کا عیب تلاش کر کے پھر لوگوں کو بتائیں۔ یہ اللہ کریم کو پسند نہیں ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی کرنا، عیب تلاش کرنا یہ حرام ہے۔ اور تجسس کی ایک آسان تعریف یہ ہے کہ لوگوں کی خفیہ باتیں، چھپی ہوئی باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا، یہ تجسس کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لے آئے مگر دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، فرمایا مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ کریم اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ کریم جس کا عیب ظاہر فرما دے گا تو میرا رب اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیگر مسلمان بھائی جو ہیں ان کا عیب تلاش نہ کیا جائے، دیگر جو مسلمان بھائی ہیں ان کے عیوب کو تلاش کر کے لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، بلکہ ہر بندے کو اپنی فکر کرنے چاہیے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اور تجسس کے بہت زیادہ جو ہے نقصانات ہیں اور بہت زیادہ اس کے مفسدات ہیں، اس لیے بچ کے تجسس سے رہنا چاہیے۔ تجسس کی چند مثالیں ہیں۔ کسی سے یہ پوچھنا کہ رات دیر تک جاگتے کیوں رہتے ہو، یہ پوچھنا ٹھیک نہیں ہے۔ فجر پڑھتے ہو یا نہیں، یہ بھی تجسس کی ایک مثال ہے۔ کسی نے نوکر رکھا تو اس سے پوچھنا کہ آپ کا نیا نوکر برابر کام کرتا ہے یا نہیں، یا بلا اجازت عیب ڈھونڈنا، اور اس سوال کے جواب میں پورا خطرہ ہے جس سے خط پوچھا گیا ہے وہ نوکر کے بارے میں کام چور ہے، حرام خور ہے، یہ وہ کہہ کے نوکر کے بارے میں بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کسی بندے کے نوکر کے بارے میں گفتگو کرے، اور اسی طرح بغیر اجازت شرعی کسی کا عیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے گھر میں جھانکنا، ان کی باتوں میں دو بندے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو کان لگا کے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنا اور عیب ڈھونڈنا، اور خواہش یہ کرنا کہ یہ عیب ان کا عیب پتہ چلے گا تو پھر لوگوں کو بتاؤں گا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ تجسس سے بچے۔ تجسس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، بغیر سبب کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، تو تجسس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ تجسس کیوں ہوتا ہے، بندے تجسس کیوں کرتے ہیں، عیب کیوں تلاش کرتے ہیں؟ بغض اور کینہ کی وجہ سے، اس کے علاوہ حسد کی وجہ سے۔ جن بندوں کو چغل خوری کی عادت ہوتی ہے، ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا اور لوگوں کے عیب بیان کرنا، وہ لوگ تجسس زیادہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے تجسس سے منع فرمایا، ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زبان سے تو ایمان لے آئے مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، فرمایا مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ان کے عیوب کو تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ کریم اس کا عیب ظاہر فرما دے گا،
اور اللہ کریم جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے جو ہے عیوب ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔